بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، عزیز و دوستو، تذکرہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے، مجاہدوں سے، ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے پر ہے۔ اللہ رب العزت نے قدم قدم پر آپ کا امتحان لیا ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر ایک امتحان کو کامیاب کیا ہے اور ہر ایک امتحان کو پاس کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80-85 سال کے قریب ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا کہ بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد اور بہت زیادہ دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ جب یہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، دوڑنے بھاگنے لگتا ہے، بولنے چالنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اور زبردست امتحان میں ڈالا، اور یہ امتحان ایسا تھا کہ خود اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، یہ بڑا امتحان تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس امتحان کو بھی پاس کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں، بولنے چالنے لگتے ہیں اور تقریباً 6-7 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی عمر کا بچہ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں اگر غیر کا بچہ بھی ہوتا ہے وہ بھی پیارا لگتا ہے، اس سے بھی پیار کرنے کو دل کرتا ہے، اس کو بھی گود میں بٹھانے کو دل کرتا ہے، اور اگر اپنا بچہ ہو تو پھر باپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں اور باپ کی اپنے بچے کے تعلق سے کیا محبت ہوتی ہے، اس کا اندازہ ایک باپ ہی لگا سکتا ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 6-7 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملتا ہے، ابراہیم اپنے بچے کو میرے نام پر قربان کرو، ابراہیم اپنے بچے کو میرے نام پر ذبح کرو۔ میرے دوستو، کسی دشمن کو ذبح کرنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ کسی غیر کو، اپنے دشمن کو، اس کو بھی ذبح کرنا، اس کی گردن پہ بھی تلوار رکھنا اور اس کی گردن پہ بھی چھری رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر انسان وحشی بن جائے، بالکل ہی جانور بن جائے، بالکل ہی حیوان بن جائے، بالکل سانپ اور بچھو بن جائے اور انسانیت کا لباس اپنے تن سے اتار دے، تب جا کر کہیں ایک انسان کے دل کے اندر اس قدر طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی انسان کے قتل کا اقدام کرتا ہے۔ یہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، حضرت اسماعیل کو میرے نام پر ذبح کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو آپ کی اولاد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، معصوم سے بیٹے ہیں، اور وہ بھی 80-85 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، آپ کی جان ہیں، آپ کا پیار ہیں، آپ کا لاڈ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میرے خلیل اپنے اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو میرے نام پر ذبح کرو، اپنے اس معصوم سے اکلوتے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو، اپنے اس بچے کو میرے نام پر قربان کرو۔ لیکن قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ
ایک جان کیا میں تیرے نام پر ہزاروں جان قربان کر سکتا ہوں؟ ایک اسماعیل کیا میں تیرے نام پر ہزاروں اسماعیل قربان کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اپنی اہلیہ سے آ کر کہتے ہیں کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر ذرا پاک صاف کیجئے، پاکیزہ کپڑے ان کے زیب تن کیجئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت اسماعیل کو تیار کرتی ہیں اور آپ حضرت اسماعیل کو لے کر مینا کی وادیوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے بچے سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کا ایسا ایسا حکم ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے تیری قربانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرو، میرے بیٹے اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو اپنی رائے کا اظہار کر، تو اس معاملے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ بہرحال آپ بھی ایک نبی کی اولاد ہیں اور خود بھی آگے چل کر نبی بننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے شعور نبوت عطا فرمایا تھا۔ کہنے لگے، ابا جان فافعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، آپ بلا تکلف اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیجئے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان میں صبر کروں گا، میں واویلا نہیں کروں گا، میں شور نہیں مچاؤں گا، اور میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو چھڑانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آپ برضا و رغبت اللہ کے حکم پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابا جان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ خوشی خوشی اس کام کو کیجئے، میں ذرا سا بھی واویلا نہیں کروں گا، نہ پریشانی کا اظہار کروں گا، نہ بے قراری کا اظہار کروں گا، آپ خوشی اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیجئے۔ چنانچہ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو ذبح کرنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں، ابا جان میرے ہاتھ کو باندھ دیجئے، میرے پاؤں کو باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میرے ہاتھوں کی وجہ سے، میرے پاؤں کی وجہ سے ذبح کرنے میں تکلیف ہو اور اللہ رب العزت کا حکم پورا نہ ہو سکے۔ اور پھر فرمایا، ابا جان میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت غالب آ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے رک جائیں۔ ابا جان آپ مجھے سیدھا لٹانے کے بجائے الٹا لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہوں سے میری نگاہیں ملاقات کر لیں اور محبت غالب آ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کر سکیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی وصیت کے مطابق آپ کو لٹایا، اور جب آپ کو لٹا کر آپ کی گردن پر چھری رکھنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ تیرا حکم تھا کہ اسماعیل کو میرے نام پر قربان کر، اے اللہ آج میں تیرے نام پر اس بچے کو قربان کر رہا ہوں۔ اے اللہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل کے اندر تیری محبت سے زیادہ اسماعیل کی محبت آ گئی ہے؟ اے اللہ نہیں، آج بھی میرے دل کے اندر تیری ہی محبت ہے۔ اسماعیل کی محبت کا اگر سوال ہے تو آج میں اسماعیل کی محبت کو تیرے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز اور روایات کے اندر آتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر آپ نے چھری رکھی اور چھری چلانے کا ارادہ کیا، ساتوں آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے، آسمان کے فرشتے رونے لگتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے دو موقعوں پر روئے ہیں۔ ایک تو یہی موقع
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم سے بچے کی گردن پر چھری رکھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی تیاریاں کرتے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اور وہ رونے لگتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا موقع ہے وہ 4000 سال گزرنے کے بعد جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے آپ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں، عداوت پر اتر آتے ہیں اور اوباش قسم کے لڑکوں کو، بدماش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں اور وہ پیچھے اوباش لڑکے آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتھر پھینک پھینک کر مارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں اور آپ کا بدن خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ بے ہوش ہو کر آپ گر جاتے ہیں۔ آپ کے جو خادم آپ کے ساتھ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو کندھوں پر اٹھا کر ایک باغ میں لے جا کر پناہ لیتے ہیں۔ وہاں جا کر جب اللہ کے رسول کو ہوش آتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، اے میرے اللہ، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ یا اللہ انہوں نے تو مار مار کے مجھے لہو لہان کر دیا، لیکن اے اللہ اگر تو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے تو مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یا اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ یا اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ تو اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، فریاد کی، تو روایت کے اندر آتا ہے ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اور وہ زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی اور نبوت کا سارا زور ڈال دیا، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرے بندو، ہر چیز پر میں قادر ہوں، ہر چیز کا خالق میں ہوں، ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز میری محتاج ہے۔ پانی ڈبونے میں میرا محتاج ہے، آگ جلانے میں میری محتاج ہے، زہر مارنے میں میرا محتاج ہے اور چھری چلنے میں میری محتاج ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے حکم کا غلام ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے حکم کا محتاج ہے۔ درخت کا پتا بھی میرے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ کائنات کی دھرتی، کائنات کے اندر جتنے بھی تم اپنی آنکھوں سے چرندے درندے پرندے دیکھتے ہو اور جتنی بھی میری مخلوقات کو دیکھتے ہو، جتنے بھی سارے نظام کو دیکھتے ہو، یہ سارا کا سارا نظام میرے حکم سے چل رہا ہے۔ میرے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش لگا دی تاکہ بچے کی گردن تن سے جدا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تجھے میرے جاہ و جلال کی قسم ہے، چھری اگر تو نے میرے اسماعیل کے ایک بال کو بھی کاٹا۔ چنانچہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد جب ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم تجھے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تو نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا، تو نے ہمارے حکم کو پورا کر دکھایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی بھرپور طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش تھی، ایسا امتحان تھا جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا، واضح ابتلاء اور آزمائش تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے، کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی